السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ وارثی ایسے ہیں جو کم علمی کے بنا پر خلفۂ راشدین میں سے تین جو صحابہ اکرام ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کر رہی ہیں، ان کو نہیں مان رہے، ان کو ماننے کا انکار کر رہی ہیں۔ پتہ نہیں ایسے لوگ کہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں، ان کو ان ساری چیزوں کی خبر آخر کون دے رہا ہے؟ یہ ساری چیز تو شیعوں کے اندر ہے، یہ سب عقیدہ شیعوں کا ہے کہ وہ خلفۂ راشدین میں سے تین خلیفہ کو نہیں مانتے ہیں، صرف سرکار مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مانتے ہیں۔ یہ تو اہل سنت و جماعت کا نظریہ و عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اہل سنت و جماعت تو ترتیب وائز جو صحابہ اکرام ہیں ان سب کو مانتے ہیں۔ لیکن اب ان کو کیا بتایا جائے؟ ان کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے اہل سنت سے، اہل سنت کے علماء و فقہاء اکرام سے، اہل سنت کے بزرگوں سے، لیکن یہ اہل سنت میں ہو کر شیعہ رافضیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کم سے کم سرکار وارث پاک کا دامن پکڑے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سرکار وارث پاک کی تعلیمات پہ فالو کرے، سرکار وارث پاک کی کتابوں کا مطالعہ کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ میرے پیر و مرشد عالم پناہ وارث پاک جو ہے وہ کیا تعلیم دیا کرتے تھے، ان کا فرمان کیا ہے۔ یہ ہمارے سلسلے کی کافی مستند و معتبر کتاب ہے مشکوٰۃ حقانیہ۔ یہ آپ کو آستانہ میں بآسانی مل جائے گی۔ جب آپ دیوا شریف حاضری کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر شرنی لیتے ہیں، وہاں سے دیگر سامان کو خریدتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان کو خریدیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا خزانہ ہے سرکار وارث پاک کی تعلیمات، وہاں سے کتابوں کو خریدیے، مشکوٰۃ حقانی کا مطالعہ کیجیے، حیات وارث لیجیے، سیّ الحارث فی ریاحین الوارث لیجیے، چراغ راہ کو خریدیے، آفتاب ولایت کو خریدیے، ان سب کتابوں کا مطالعہ کیجیے، تب آپ کے اندر جو ہے اصلی وارثیت آئے گی، ورنہ پھر آپ وارثیت نہیں، مرید ہوں گے سرکار وارث پاک کا اور آپ کے اندر تعلیم سیکھیں گے آپ رافضیوں سے، تو گمراہیت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گی۔ سرکار وارث پاک کو آپ راضی نہیں کر پائیں گے، سرکار وارث پاک سے آپ ان سے بغاوت ہی کر پائیے گا، کیونکہ سرکار وارث پاک نے جو تعلیم دی ہیں وہ آپ لوگوں کے نظریے سے بالکل خلاف ہے۔ آپ سرکار وارث پاک کا نام تو لیتے ہیں لیکن سرکار وارث پاک سے کھلی بغاوت کرتے ہیں۔ اگر آپ سرکار وارث پاک کے سچے وارثی اور مرید ہیں تو ان کتابوں کو پڑھیے۔ مشکوٰۃ حقانیہ، مشکوٰۃ حقانیہ کے جو مصنف ہیں سید مولوی فضل حسین صاحب صدیقی وارثی، ان بزرگوں کی کتابوں کو پڑھیے۔ اس کے مشکوٰۃ حقانیہ کا صفحہ نمبر 104 ہے، اسکین پیج دیکھیے آپ کے سامنے لگا دیے ہیں، آپ نے سے مشکوٰۃ حقانیہ خود پڑھیے، کتابوں میں سرکار کیا فرماتے ہیں۔ عقائد کے بارے میں صاحب مصنف لکھتے ہیں اس کتاب کے کہ عقائد کے بارے میں ارشاد ہے کہ چاروں صحابہ، یعنی ارشاد ہے مطلب سرکار وارث پاک فرماتے ہیں کہ چاروں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو درجہ بدرجہ اپنے درجہ پر مانے۔ کیا فرمانے سرکار وارث پاک کہ چاروں صحابہ مطلب خلفۂ راشدین جو چار صحابہ اکرام ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ چار خلفۂ راشدین ہیں جو خلیفہ ہیں ہمارے، ان کو درجہ بدرجہ اپنے درجے پہ مانے، جو ان کا درجہ ہے، جو ان کی ترتیب ہے، اس ترتیب وائز اس کو مانے۔ کتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی آپ لوگ کرتے ہیں، اتنی بڑی عالی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں، نہ آپ اہل سنت کے نظریے کے مطابق اپنا عقیدہ و نظریہ بنائے ہیں، نہ ہی سرکار وارث پاک کے مطابق۔ سرکار وارث پاک جو ہے اہل سنت کے بزرگ ہیں اور اہل سنت کی تعلیمات دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے آگے لکھتے ہیں، سرکار کا فرمان نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ مذہب اہل سنن کے نزدیک جو مسلمہ اصول و عقائد ہے آپ ان کی تعلیم فرماتے تھے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جو مسئلہ اہل سنت و جماعت کے مطابق جو رہتا تھا اس کو سرکار وارث پاک اس کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ رافضیوں کی عقائد و نظریات کو اپنے اندر اسٹور کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سرکار وارث پاک نے تو کبھی تعلیم نہیں دی کہ آپ صحابہ اکرام کا انکار کریں، خلفۂ راشدین کے بارے میں بس زبانی کریں۔ تو مشکوٰۃ حقانیہ میں صاف سرکار نے فرما دیا ہے کہ ترتیب وائز سے صحابہ اکرام جو پہلے خلیفہ ہیں ان کو پہلے خلیفہ مانو، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں اور وہ صدیق ہیں۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں، ان کو مانو۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو تیسرا خلیفہ مانو۔ چوتھے خلیفہ سرکار مولا کائنات ہیں، ان کو مانو۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق و عمر کی توہین کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کی شخصیت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے لے کے قبر اور قبر سے لے کے حشر تک آپ تینوں ایک ساتھ ہیں،
آج بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت عمر فاروق کو آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اگل بغل ایک ساتھ ایک کمرے میں مدینہ منورہ کے نیچے سبز گنبد کے سائے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آرام فرما رہے ہیں، اور آپ ان کی توہین کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ جن کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے حضور کے سسر لگیں گے رشتے میں، اور ان کی جو بیٹی حضرت فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ تمام امت کی مائیں ہیں، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چاہتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی توہین کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا بتائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور نے فرمایا کہ جس راستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ دیکھ کر بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی یہ شان بتائی گئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتابوں کو پڑھیں گے تب معلوم چلے گا نا کہ آخر جو شخصیت کی ہم توہین کر رہے ہیں اس شخصیت کی شان کیا ہے۔ تو کم از کم اگر اتنے سارے ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو کم از کم اپنے پیر و مرشد کی کتابوں کو پڑھیں نا۔ دیوا شریف جاتے ہیں، وہاں سے جو مٹھائیاں لاتے ہیں، وہاں سے جو شرنیاں لاتے ہیں، کم از کم ان کتابوں کو بھی وہاں سے خرید کے لائیں۔ میں بھی دیوا شریف گیا تھا الحمدللہ، وہاں سے ان ساری کتابوں کا ذخیرہ اٹھا کے لایا ہوں۔ آپ ان کتابوں کو پڑھیے تو آپ کو معلوم چلے گا۔ سرکار نے فرمایا جو چاروں صحابہ اکرام ہیں جو خلفائے راشدین ہیں ان کو ان کے درجے کے مطابق درجہ بدرجہ مانو، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں توہین کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کی شان میں توہین کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ کی توہین کرنے سے بچو۔ حضور کی حدیث شریف اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی دیکھے کہ جو کوئی میرے صحابہ اکرام کی توہین کرتا ہے، ان کو بھلا برا کہتا ہے، تو بس ان کو یہ کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی توہین کرنے والے پہ لعنت فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ دانتوں سے پکڑو تاکہ گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ تو ان ساری چیزوں کا علم تو ہے نہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر رہی ہیں، آپ خلفائے راشدین سے بغاوت کر رہی ہیں، آپ اپنے پیر و مرشد سرکار وارث پاک جن کا دامن پکڑے اب ان سے بغاوت کر رہی ہیں۔ ذرا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کر کیا رہی ہیں؟ ہوش کے ناخن لیجئے، خدا کا خوف کھائیے، اور شیعت رافضیت آپ کے بزرگ آپ جو ہیں اور سرکار وارث پاک جو ہے یہ اہل سنت ہے۔ سرکار وارث پاک ہمیشہ اہل سنت کی تعلیم اور ہدایت کیے ہیں۔ سرکار وارث پاک اہل سنت کے بزرگ ہیں، اس لیے اہل سنت کے نظریات و عقائد پہ کوئی کمپرومائز مت کیجیے۔ سنی ہیں اور سنی بن کے رہیے، اور سچے وارث پاک کا دامن پکڑیں تو سچا وارثی بنیے۔ سچا وارثی وہی ہوتا ہے جو سرکار وارث پاک کے راستے پہ چلے، سرکار کی تعلیمات پہ عمل کرے، نہ کہ سرکار وارث پاک کا دامن پکڑنے کا دعویٰ کرے اور رافضیوں کے ساتھ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔